زندگی میں سب کچھ اگر مل جائے تو خواہش کس کی کرو گے؟ کچھ ادھورا رہنا بھی ضروری ہے جینے کے لیے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے جلدی نہ کریں، کچھ جواب وقت خود دے دیتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگ دستی کے باوجود دیا جائے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ابو القاسم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نافرمانوں کے عذاب کے متعلق جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ملیں گے ان کے بارے میں اگر زندہ لوگ جان لیں تو اپنی زندگی میں وہ ہنسنا بھول جائیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین اخلاق رکھنے والے لوگ ہی ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیا، جواب یہی ملا کہ غصہ نہ کرو۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کے برے وقت کا شکار تم خود ہو جاؤ۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ۔ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر لاؤ گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں اور کچھ بہتر ہونے والا ہے، بس چلتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقت ضرور بدلے گا۔ جو وقت تم خود کو دینے سے ڈرتے ہو وہی وقت تمہیں سب سے زیادہ بدل سکتا ہے۔ اگر تم اپنی پوری کوشش کے باوجود اجالا نہیں لا سکے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نے اندھیروں سے صلح کر لی ہے۔ یعنی انسان کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، روشنی ضرور ملے گی۔ نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہے، نظریے کا نہیں۔ یاد رکھیں، بری سوچ ایک دلدل کی طرح ہے، جس میں ایک بار اترے تو بس نیچے ہی نیچے اترتے چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی اپنی تکلیف کسی دوسرے کو بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاموشی آہستہ آہستہ ہر تعلق کو نگل جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بے غیرتی کا نام بدل کر اسے اوپن مائنڈڈ رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی عمل کماؤ گے اسی کی جزا یا سزا آخرت میں ملے گی۔ شکر ادا کرو تاکہ نوازے جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والوں کو اور عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ یونس۔ مطالعہ اور کتب بینی خلوت میں جلوت اور تنہائی میں ہجوم کا احساس پیدا کرنے والا ایک سچا دوست اور رفیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی موت کی آرزو نہ کرے کہ یا تو وہ نیکوکار ہوگا تو امید ہے کہ نیکی اور خیر میں ترقی کرے گا، اور اگر بد عمل ہے تو امید ہے کہ توبہ کر لے اور اللہ کی رضا کا طلبگار بن جائے۔ یعنی
موت کی آرزو نہ کرو، ممکن ہے آئندہ آنے والی زندگی میں اگر نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو، اور اگر بندہ گنہگار ہے تو عین ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔